کہنے لگا یار میں عبد الرحمان ہو کے یہ سوچتا ہوں 5 سال سے صرف اس لیے درود پڑھ رہا تھا کہ کبھی تو آئے گا اور پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ بہروپ کیسے بھرا جاتا ہے. کہتا صرف تجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ چہرہ، یہ تسبیح، یہ داڑھی، یہ رسول اللہ کا نام اپنایا، یہ اتنا طاقتور ہے کہ جب اس کو پڑھتا ہوں تو ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں رکھا ہے. اگر میں صحیح نیت سے پڑھوں گا تو پھر کیا کچھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اللہ نے جو اللہ کے محبوب بندے ان کو قرآن میں اپنا دوست کہا ہے، اور کوئی دوست ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اپنے دوست کی بات ٹال دے. تو پھر اللہ نے جن کو دوست کہہ دیا ان کی بات کیسے ٹالی جا سکتی ہے؟ کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی عالم نہیں جس کی دعا رد ہو جائے. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کریں کیا؟ ادھر دعا کرنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہماری بہن ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا بھائی ہے. ابھی دعا چلی رہی ہوتی ہے، بیچ میں فرشتے پہنچ کے پرچی لگا دیتے، یا اللہ یہ مولانا صاحب جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ تو ٹھگ ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے سود خور ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ غیبتیں کرتی ہے. یا اللہ یہ امام صاحب جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ لوگوں پر بہتان باندھتی ہے. یا اللہ یہ دوسرے کی بیٹیوں کو بدنام کرتی ہے. اور ساری کی ساری دعائیں وہیں رک جائیں گی. اب یہ صبح شام لگی ہوئی ہیں دعائیں کروانے کے لیے، دھگا دھگ کی آج فلاں مولوی کے پاس چلو، آج فلاں کے پاس چلو، آج فلاں کے پاس چلو، لگی ہوئی ہیں زور شور کے ساتھ. یہ بھی لگے ہوئے ہیں. وہ تھا نا ایک بندہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچا، اور اس نے دربار میں جا کے بادشاہ سے کہا کہ میں تیرے سے بہت زیادہ دولت اور جاگیر چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا تیرے میں تو کوئی خوبی نہیں ہے. کہنے لگا میرے میں خوبی ہے، میں بہروپیہ ہوں، اپنا چہرہ، اپنا لباس، رنگ ڈھنگ بدل لیتا ہوں. میں اگلی بار آؤں گا بھیس بدل کے، اگر تو تم مجھے پہچان گئے تو میں ہار جاؤں گا، اور اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو تم ہار جاؤ گے، اور اگر آپ ہار گئے تو جو میں کہوں گا وہ تمہیں دینا ہوگا. بادشاہ نے اس کے ساتھ، اللہ والا تھا، اس نے بھی شرط لگا لیا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آنے دے. 1 سال بعد آیا، فوجیوں کی بھرتی ہو رہی تھی، پورا جسم بنا کے فوجیوں جیسے کپڑے پہن کے، ویسے ہی چہرہ مہرہ بنا کے، بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے، پورا جب بھرتی چل رہی تھی ہر ایک فوجی کو بادشاہ کے آگے پیش کیا جاتا تھا کہ یہ دیکھیے یس ہو جاتی تھی بھرتی کے لیے. جب اس کی باری آئی بادشاہ کے سامنے پہنچا، اس نے اپنا نام نوم بتایا تو بادشاہ سلامت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 دینار سکے کے نکالے اور فرمایا عبد الرحمان ہم نے تجھے پہچان لیا، یہ سکے پکڑ اور نکل گئے یہاں سے. بہروپیہ حیران ہوا کہ تو چلو کوئی بات نہیں. اب 2-4 سال بعد پھر استادوں کی بھرتی ہو رہی تھی، وہ استاد بن کے آیا، بہترین شیروانی پہن کے، لمبی داڑھی، بڑھیا ٹوپی، بھوپالی سٹائل میں سب کچھ، کرتا ورتا کف لگا کے. اب بہترین اس نے فارسی، اردو، ادب سب کچھ سیکھ لیا. اس کے پتا تھا کہ ہر تیسرے سال بھرتی ہوتی استادوں کی. اب محل میں جب استاد پیش کیے جا رہے تھے، جب یہ سامنے آیا تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 سکے نکالے اور فرمایا عبد الرحمان یار ہم نے تجھے پہچان لیا، یہ پکڑ اپنے سکے اور نکل لے یہاں سے. چلے خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کہیں جا رہا تھا سفر میں، تو جب وہ علاقے سے نکلا آگرے سے آگے، پہاڑی سلسلے شروع ہو گئے، تو کہیں جا رہا تھا کوئی فتح کر. تو راستے میں بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف لوگ قطار بنا کے جا رہے ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے اتر رہے ہیں. اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو کہا پتہ کرو اس پہاڑ پر کیا ماجرا ہے. تو تھوڑی دیر میں خبر بادشاہ حضور کے پاس پہنچ گئی کہ حضرت وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، لوگ جاتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں آ جاتے ہیں. اب یہ بھی کیونکہ اللہ کا ولی تھا تو کیا ٹھیک ہے میں بھی دعا کراؤں گا. اب یہ بھی چل پڑے.
اوپر جب قریب پہنچے غار کے تو پتہ لگا لائن میں لگ کے ہی باری آتی ہے، لائن میں لگ گئے. جب ان کی غار میں داخل ہوئے، اندر بڑا خوبصورت نورانی سما، ایک بندہ جو اللہ کا ولی تھا، چہرے پہ بڑی اس کی نورانیت، ہاتھ میں اس کی تسبیح، نبی علیہ السلام کا درود پاک پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ سلامت گئے، سلام کیا، وعلیکم السلام، دو زانوں ہو کے اس کے پاس بیٹھے کہ اللہ کے ولی میرے لیے دعا کرو. انہوں نے دعا کی کہ یار کچھ نصیحت بھی کروا. تو اس اللہ کے ولی نے ایک نصیحت کی کہ اللہ سن، جہاں جا رہا ہے اگر اللہ فتح دے دے تو غرور نہیں کرنا. اللہ اگر آپ کو فتح دے تو غرور نہیں کرنا. لیکن اگر شکست ہو جائے تو حوصلہ نہیں چھوڑنا. یہ سب اللہ کے اختیار میں. بادشاہ بڑا خوش ہوا، نصیحت لی. جب وہاں سے اٹھ کے واپس چلا، ابھی دروازے تک پہنچا تھا تو وہ جو اللہ کا ولی تھا نا اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے آواز ماری، کہنا اورنگزیب آج نہیں پہچانا متروں کو؟ ادھر دیکھ ادھر، وہ آج پہچانا نہیں؟ 5 سال پہلے آ کے اس راستے پہ بیٹھ گیا، کبھی تو بادشاہ یہاں سے گزرے گا. پنج گانا نماز شروع کی، تسبیح پکڑ لی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. صبح دوپہر شام سوائے درود پاک کے کوئی کام ہی نہیں. اللہ کی مخلوق متوجہ ہو گئی، لوگ آنے لگے، دعائیں کروانے لگے. اب وہ روز اس انتظار میں کبھی تو اورنگزیب گزرے گا یہاں سے. وہ دن آ گیا کہ بادشاہ گزرا. بادشاہ نے آ کے بیٹھ کے دعا کروائی، نصیحت لی. جب دروازے پہ پہنچا اس نے آواز مارا، کیوں آج عبد الرحمان کو نہیں پہچانا؟ بادشاہ حیران ہو، کہتا خدا تیرا بھلا کرے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ کیا تم نے بھیس اختیار کیا؟ کہ میں جلدی میں ہوں. بادشاہ نے کہا میں جلدی میں ہوں، لیکن تو بتا ابھی فی الحال کیا چاہتا ہے؟ تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی، درود شریف پڑھتا تھا کیونکہ پچھلے 5 سال سے. بادشاہ کو جلال میں کہنے لگا یہ سر پر جو تاج پہنا ہوا نا تو نے، بادشاہ کے سر پہ تاج رکھا ہوتا تھا، کوہ نور ہیرا اس میں لگا ہوتا تھا. کہ یہ جو تاج تو نے سر پہ پہن رکھا ہے نا، اس کو اتار کے ہمارے قدموں میں رکھو، کیونکہ وعدہ تھا. بادشاہ نے وہ تاج اتارا، اس کے قدموں میں رکھا، وعدہ تھا نا. پھر جب واپس چلنے لگا نا، اس فقیر نے دوبارہ آواز ماری. اب اس بار جو اس کا لہجہ تھا، کیونکہ بادشاہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ لہجہ بدلا ہوا تھا. اس نے کہا بادشاہ یہ اپنا تاج اٹھاؤ، بھاگ جائے یہاں سے. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ تیری خواہش تھی نا کہ تو شرط جیتے گا، اب تو جیت گیا ہے، میں اب سفر میں ہوں، تاج دے دیا ہے، میں دربار میں پہنچوں، آنا جاگیر بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، ساز و سامان بھی. کہتا نہیں فالتو باتیں نہ کر میرے سے، یہ اپنا تاج اٹھا، نکل جا یہاں سے باہر. وہ فقیر رونے لگا. بادشاہ بھی سمجھ گیا. پھر واپس آیا، پوچھا کیا بات کیا ہے، اصل بات بتا. کہ یار میں عبد الرحمان ہو کے یہ سوچتا ہوں 5 سال سے صرف اس لیے درود پڑھ رہا تھا کہ کبھی تو آئے گا اور پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ بحروب کیسے بھرا جاتا ہے. کہتا صرف تجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ چہرہ، یہ تسبیح، یہ داڑھی، یہ رسول اللہ کا نام اپنایا، یہ اتنا طاقتور ہے کہ جب اس کو پڑھتا ہوں تو ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں رکھا ہے. اگر میں صحیح نیت سے پڑھوں گا تو پھر کیا کچھ نہیں مجھے ملنے والا. کہتا صرف یہ پڑھنے سے ملک کے سربراہ کا تاج یہ پڑا میرے پیروں کے اندر. نیت اگر درست ہو جائے کیا نہیں ملے گا. دنیا کتنے دن کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.